الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم طریق القرآن کے حوالے سے 17ویں کلاس کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آغاز ہم آیت نمبر 153 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے اس کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا اس کو پیچھے کا جو مضمون ہے نا اس کو ہم ذرا دوہرا لیں۔ کیونکہ یہ بہت ایک اہم مقام ہے جہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں، پہلا پورا سپارہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کچھ مضامین وہ آغاز میں آئے ہیں، سورہ فاتحہ، اور پھر 3 رکوع آئے ہیں، غالباً 3-4 رکوع اس طرح بھی آئے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک مسلسل مضمون چلا ہے، اور وہ ہے امت بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کی ٹرمینیشن کے اسباب، کیوں ان کو جو ہے وہ معزول کیا گیا۔ اچھا، ان کے جو ٹرمینیشن کے اسباب کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب وہ امت جو ہے ٹرمینیٹ پھر اس کو کرتے ہیں نا کہ جو ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے، کام کا نہیں رہے، آپ سمجھ لیں، اس کو اب نکالنا ہے۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے نا، امت کسی مقصد کے لیے بنائی گئی، تو اب وہ مقصد پورا نہیں کر رہی تو لہٰذا اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ تو جب کسی کو نوکری سے نکالنا ہے تو اس کے وہ قصور اسے بتانے ہیں نا، اس کو بھی بتانے ہیں، اور جو نیا آپ نے اس کی جگہ لانا ہے اس کو بھی بتانے ہیں، تاکہ اسے بھی یہ واضح ہو جائے کہ مجھ سے پہلے کوئی ان خرابیوں کا حامل تھا جو نکالا گیا۔ اچھا، وہ جو اسباب بیان کیے وہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ اینڈ پر جا کر ان کا سب سے بڑا جرم کیا بیان کیا اللہ نے؟ یہ تو یاد ہونا چاہیے، کیا تھا؟ ہاں، وہ الفاظ ذرا نعمت کو چھپانا نہیں ہے، وہ من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کتمان شہادہ، ٹھیک ہے نا؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو شہادے کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو۔ اب اس کے بعد ان کو جرم بتا کے ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اور ان کی تلک امت قد خلت، یہ امت تھی جو چلی گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اب تم آ گئے ہو، تمہارے ساتھ آئے گا وہ جو تم کرو گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، ہم نہیں پوچھیں گے تم سے ان کے کاموں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد قبلے کی تبدیلی ہے، اور قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہی شہادے کو پیش کرنے کا تذکرہ آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ کام، ذمہ داری،
شہادت علی الناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، شہداء علی الناس، شہادت علی الناس، لوگوں پر جو ہے نا گواہی دینا، لوگوں کے سامنے شہادہ پیش کرنا، یہ ہے تمہاری ذمہ داری۔ اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے شہادے کو چھپایا تھا، تم نے اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پھر وہ 2 رکوع قبلے کے آئے، اور پھر ایک آیت یہ بھی آ گئی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایک نعمت کے حوالے سے جو جس پر ابھی ہم نے پچھلا پورا درس ہمارا ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ واضح کرنے کے بعد اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کون سی چیز ہے جو مسلمانوں پر واضح کی جا رہی ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نو ہوڑا کام نہ سمجھیو، کینوں شہادت علی الناس کو ایزی نہیں لینا، آسان کام نہیں سمجھنا، مشکل کام ہے، بھاری کام ہے۔ لہذا کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو۔ تو یہاں اب ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ ہاں، جو امت میں آ گئے۔ اچھا، پچھلا وہ سپارہ جو تھا وہ اس امت کی بات تھی، اب بات کدھر آ گئی ہے؟ اس امت جو بنا دی گئی ہے نا، اس کی طرف اب ان سے بات ہو رہی ہے کہ ابھی تمہیں تمہارا کام بتا دیا ہے کہ کام تمہارا کیا ہے؟ شہادت علی الناس۔ اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یا اس کام کو انجام دینے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرنا صبر سے اور نماز سے، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرنا۔ اچھا، یہاں اب ایک چیز نوٹ کر لیں، صبر کو نماز پر بھی مقدم کیا گیا، صبر پہلے اور نماز بعد میں، اس لیے کہ نماز بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تھا نا 5ویں رکوع میں، تو وہاں بھی نماز کا ذکر آیا تھا۔ وہاں کس طرح آیا تھا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ وہاں آیا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، انھا لکبیرۃ، یہ نماز بھی بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، سوائے جن کے خشیت پیدا ہو جائے۔ اچھا جی، اب دیکھیں وہاں نماز کو بھی بہت بھاری کہا جا رہا ہے، اور یہاں نماز سے پہلے مقدم کیا۔ اب آگے آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کیوں۔ یہ اس لیے کہ جب آپ نے ایک مقصد تک جانا ہے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے چھت پر جانے کے لیے، اس کے کوئی 10 ڈنڈے ہیں، زینے، سٹیپ ہیں۔ آپ اس چھت کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا، چوتھا، 10واں یا 12واں جو بھی آخری ہے، اور اس کے بعد آپ کہاں پہنچ گئے؟ چھت پر پہنچ گئے نا۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کس زینے کے اوپر پاؤں رکھا تھا؟ پہلے پر۔ سب سے آخر میں کس پر رکھا؟ 10 ہیں تو 10 یا 12 ہیں تو 12، یہ چھت ٹھیک سے ہے، جو بھی سمجھ لیں۔ اچھا، اب آپ نے اترنا ہے تو سب سے پہلے کس پر پاؤں رکھنا ہے؟ اور سب سے آخر میں کس پر رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔
جب ایک امت چلی ہے سفر پر، آپ ذرا دیکھیں نا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلام اسی طرح سربلند تھا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربلند کر کے اپنی امت کو دیا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس وقت کیا حالت تھی؟ اس وقت تو وہ بھی ہمارے جیسی حالت، نماز ہی پڑھتے، مطلب نماز بھی کوئی کم و بیش پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے تھوڑی بہت، ٹھیک ہے نا. بس یہی باتیں رہ گئی تھی نا کہ داڑھی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں، روزہ 2 منٹ پہلا کھولنا 2 منٹ بعد کھولنا، ہیں، یہی بحثیں رہ گئی ہوں گی نا ان کی. باقی تو دنیا میں ان کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. اب دیکھیں نا، وہ جو سلطنت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ اب تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر مسلمانوں کا اسلام کہاں رہ گیا؟ اسی بات پہ رہ گیا نا، مسجد کی حد تک. جو پورے ملک میں ہونا چاہیے تھا وہ 5 مرلے کی مسجد میں، 2.5 مرلے کی مسجد میں آ گیا. سمجھ گیا نا. تو مطلب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع نماز سے ہوا تھا نا. تو پہنچا کہاں تک تھا؟ ایک ملک میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہونا. ایسے سمجھ لیں کہ یہ جو نماز میں ہم اللہ کے آگے میں جھکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی جھکتے ہیں، اور اگر اس ملک کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دین قائم ہو جائے تو یہ ملک اللہ کے آگے جھکے گا. اللہ کے آگے جھکنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے نا. اللہ کے یہ رکوع اور سجدہ آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کر کیا ہے نا. تو جو معاشرے کے حوالے سے اللہ کے احکامات ہیں، یعنی آغاز معاشرے سے ہوا یا فرد سے ہوا؟ فرد سے ہوا. تو اینڈ کہاں جا کر ہوا؟ معاشرے کے اوپر اللہ کے حکم کا قائم ہو جانا. جب واپسی ہوئی تو کہاں؟ فرد پہ آ گئی. معاشرہ تو پہلے جائے گا. اب معاشرہ تو زیر بحث نہیں ہے. اب تو یہ نمازیں تو ہماری ہیں نا. یہ نمازیں تو مکہ میں بھی پڑھتے تھے مسلمان. مکہ میں معاشرہ نہیں تھا نا، ملک نہیں تھا، افراد تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے ہوں گے، باقی صدقہ بھی کسی نے کرنا تو کر سکتا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے. اسی طرح یہود بھی نیچے اترے ہوئے تھے. اب وہ جو نیچے اتر رہا ہے نا تو وہ تو تھک کر اتر رہا ہے، جنہوں کہندے ہم بیا پیا. تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مگر جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے. اب وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اپنے عروج سے نیچے اترے ہیں. اب دوبارہ چڑھنے کی تیاری کون کر رہا ہے؟ امت محمد. اب امت محمد چڑھنے کی تیاری کر رہی ہے نا. تو اس میں پھر وہ جوش ہوگا نا جو کبھی طالوت کے ساتھیوں میں تھا یا سلیمان علیہ السلام کی فوج میں تھا، وہ تو پھر جذبہ یہاں ہوگا نا. لہٰذا یہ اگر نمازوں میں ہی اڑ کے بیٹھ جائیں تو پھر انہوں نے اوپر کہاں جانا ہے؟ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ کبھی اس پہ غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضعف ایمان یا نفاق جسے منافقت کہتے ہیں، یہ کب ظاہر ہو رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہو رہے ہیں احد کے موقع پر، میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ ظاہر ہو رہے ہیں خندق کھودنے کے بعد، جب یہ ماحول بنا کہ دشمن کا لشکر جو ہے نا وہ اب جائے گا نہیں فیصلے، تب کھوتے وقت نہیں. جب وہ دشمن ایک پورا مہینہ بیٹھ گیا نا تو اب محسوس ہونے لگا کہ یہ ایسے نہیں جائیں گے. اچھا، یہ ظاہر ہو رہا ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو سب تیاری کریں. تو صرف 1400 بندہ گیا ساتھ، یا 1800 کی بھی روایت ہے.
پورے مسلمانوں میں سے. یہ احد خندق کے بعد کی بات ہے. یہ ظاہر ہو رہا ہے فتح مکہ کے موقع پر، یہ ظاہر ہو رہا ہے تبوک جاتے ہوئے. یہ نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں ظاہر ہو رہا، اب ظاہر ہو جاتا ہے نمازوں میں ہی. ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل بات. تو اب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین. یہاں دیکھیں اب صبر کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اگلی بات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہ جو مرنا ہے، یہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے کوئی سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا، یہیں سے یہ آپ نوٹ کر لیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو جو قتل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں کہ وہ مردے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عام مردے، عام مرنے والے. جو بھی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے؟ شہادت علی الناس. فی الحال آپ اس کو ایسے ہی کہیں نا جو یہاں اصطلاح آئی ہے. یعنی اس راستے میں، اس مقصد کے لیے جو مرے گا وہ ہے فی سبیل اللہ، اس کی موت ہے فی سبیل اللہ. اس راستے پہ جو پیسہ لگے گا وہ ہے فی سبیل اللہ. اچھا، فی سبیل اللہ ویسے کہنے کو سب فی سبیل اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک بعض چیزیں جو ہے نا وہ صرف استعمال سے مخصوص ہو جاتی ہیں نا. تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، ایک آپ کوئی مسجد بنا رہے ہیں، کوئی آپ کسی یتیم کو دے رہے ہیں، کسی مسکین کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صدقہ ہے اور اس کا حکم بھی ہے اور یہ ثواب بھی ہے. لیکن جسے فی سبیل اللہ کہتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو پیسہ آپ لگا رہے ہیں، جو وقت لگا رہے ہیں، جو صلاحیتیں لگا رہے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو جو قتل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نوٹ کریں جی، یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں؟ مدینے میں نازل ہو رہی ہیں، یہ صحیح ہے. لیکن مدینے میں بھی یہ کب نازل ہو رہی ہیں؟ یہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہیں. ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی. تو ابھی اللہ تعالیٰ یہاں کیا واضح کر رہا ہے کہ یہ جو تمہیں کام دیا گیا ہے، کون سا کام؟ شہادت علی الناس کا. اس کو ایسے ایزی نہیں سمجھنا، اس میں یہ مرنے مرانے والے تک بات پہنچے گی. البتہ جو اس راستے میں مر جائے اسے عام مردہ نہیں سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے. یعنی اس راستے پر مرنے والا زندہ ہے، تمہیں اس کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے. گویا کہ ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے واضح کر رہا ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ موت کی طرف جا رہا ہے. اچھا، جنگ میں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں نا. ہو سکتا ہے میں اپنے مخالف کو مار دوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے مار دے، دونوں میں سے امکانات ہیں.
50-50 ہے نا. آپ کہیں گے جی یار شاید میں ہی مار دوں تو شاید ہو مینو مار دے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یک طرفہ بات کر رہا ہے. آگے بھی آپ پڑھیں گے نا. تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو کام تمہیں دیا گیا ہے اگر یہ کام شہادت الناس کا تم انجام دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جان کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں تم نہ مرو، تم اپنے دشمن کو مار دو. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو کہ اس میں تمہاری جان جائے تو اسے ایک عذاب سمجھو. یا دوسرے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اس رستے میں تمہاری جان طلب کی جا سکتی ہے، تمہاری جان کا تقاضا ہو سکتا ہے، نہیں دینی تو ابھی واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا. میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی آ جائیں ذرا اس طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا سیر کے لیے چلتے ہیں، نہر کی طرف چلتے ہیں. آپ میرا احترام کریں کہ چلیں جی اس سے ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں تو چلیں، آج یہ کہہ رہا ہے تو چلتے ہیں، اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اچھا وہاں نہر پر جا کر وہ کسی جگہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جی میں تو دراصل آپ کو یہاں لایا تھا کہ یہاں کسی آدمی سے میرا جھگڑا ہے تو اس سے ہم نے لڑنا ہے، تو میں آپ کو اس لیے لایا ہوں. تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ مجھ سے جھگڑا کریں گے کہ جی اگر آپ کا یہی پروگرام تھا تو آپ نے ہمیں وہاں سے بتانا تھا، آپ ہمیں بتا کے لاتے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ میرا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہاں ہی بتاؤں کہ بھئی میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس جگہ. ہو سکتا ہے اگر آپ یہاں 50 آدمی ہیں تو آپ میں سے 5 ہی جائیں، باقی کہیں جی اسی نہیں لڑنا اسی نہیں اداں دے کام وچ جانا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو 5 جائیں گے وہ میرا کوئی گلہ تو نہیں کریں گے اگر وہاں کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے یا وہی ہمیں ماریں. یہ 5 تو کوئی اعتراض تو نہیں کریں گے نا، میں یہاں بتا کے لے کر گیا ہوں، یہ اپنی آزاد مرضی سے گئے ہیں. یہ بات ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب بدر آئی ہے نا تو وہ جو سب کچھ واضح تھا. ٹھیک ہے نا. کہ بھی یہ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جدھر تمہیں لے کر جا رہا ہوں وہ ایسے ہی سمجھو کہ وہاں تمہاری جان کا تقاضا ہے، قربانی کا تقاضا ہے. تو فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. آگے کیا فرمایا آپ دیکھیں. ایک کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے نا وہ پہلی آیت سے زیادہ وزنی ہے، زیادہ اس کے اندر پریشر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازماً تم کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے، والجوع بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. یعنی اس رستے کے اوپر اب آپ خود دیکھ لیں پھر وہ مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ کیسے کیسے حالات جو ہے وہ رہے ہیں. تو یہ باتیں اب جب بدر سے بھی پہلے یہ بتائی جا رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب کو بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ ایسا آدمی ہوگا کہ جو پھر اس طرح سوچے گا، ورنہ تو وہ تو کوئی چھپا کر تو کوئی کام نہیں ہو رہا نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی جو یہ ساری قربانیاں
جو یہ ساری قربانیاں دیں، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برداشت کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کس چیز کی ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آئے، اس رستے کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں آئے، ہم ایک ڈیوٹی پر آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں، ڈیوٹی سمجھ آ گئی ہے، تو پھر تو ہم یہاں ڈیوٹی پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ڈیوٹی ختم کر کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کہے کہ میں ابھی نہ مرتا، اس کا مطلب ہے وہ بات نہیں سمجھا، وہ بات نہیں سمجھا۔ جب میں یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں، جو ڈیوٹی اللہ نے مجھے دی ہے، میں وہ ڈیوٹی کر رہا ہوں صحیح معنوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے واپس بلاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض ہونا چاہیے؟ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کا ایک نوکر ہے، ملازم ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے یہ ایک توڑا ہے گندم کا، یہ اٹھا کے آپ وہ ایک فرلانگ دور کوئی منزل ہے اس پہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ کے آ جائیں۔ اچھا، اب وہ اٹھا کے جاتا ہے، اور جب وہ کوئی 2 ایکڑ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اسے آواز دیتے ہیں کہ یہ ادھر ہی پھینکو، تم واپس آ جاؤ، تو اسے کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ کہے کہ نہیں جی مجھے وہاں تک جانا ہی جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، شہادت علی الناس، اور شہادت علی الناس کا اگر فریضہ ادا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اب اللہ ہمیں رستے میں سے اگر بلا لے، جس طرح احد میں جانے والوں کو 70 آدمیوں کو بلا لیا نا واپس، اب وہ 70 جو ہے وہ یہ خواہش کریں کہ نہیں جی ہم نے وہ اسلام کا، دین کا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، اپنے ہاتھوں سے کرنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ جو اس رستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ان کو جب ان کا مالک آواز دیتا ہے، یہ جو اس رستے میں موت آ گئی ہے تو یہ مالک کی آواز ہے، تو وہ اس طرح ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے تھے تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ پیچھے سے آواز دے لی ہے تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور اس کی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کی سوچ ایسی نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ہدایت پانے والے وہ ہیں جن کی سوچ اس طرح جو ہے وہ بن جائے۔ آگے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب دیکھیں اچانک مضمون بدل گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا سبب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جس نے بھی اس گھر کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو گناہ نہیں ہے اس کے اوپر جس نے یہ صفا اور مروہ کا
طواف بھی کیا، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ مضمون کیوں فوری طور پر جو ہے نا وہ چینج ہو گیا۔ اب یہ پچھلا مضمون جو ہے نا وہ بڑی بلندی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، وہ بتا کر کہ شہادت الناس کا فریضہ انجام دینا ہے تو یہ رستہ جو ہے نا وہ جان مال کی قربانی کے ساتھ تیار ہو جاؤ، یہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ اب فوراً جو ہے نا وہ حج اور عمرے کی بات آ گئی ہے۔ کیوں آ گئی ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے جی؟ مکہ میں ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں تو ہوتا ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ مسلمان مدینے میں شوق سے گئے ہیں؟ شوق سے نہیں گئے، اور حج مکے کے بغیر کہیں ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ حج مکے کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور مسلمان یعنی آپ دیکھیں نا صورتحال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کتنے دن رہے؟ 3 دن رہے نا غار ثور میں۔ اسی طرح باقی صحابہ، کئی لوگ وہ تھے جن کو ہجرت نہیں کرنے دی جا رہی تھی، وہاں روک رکھا گیا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ وہاں اب مدینے میں ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ صفا و مروہ، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اگر انہوں نے وہاں جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل کے اندر اب ان کو مسلمانوں کا رخ کیا جا رہا ہے کس طرف؟ مکے کی طرف، مکے کی طرف کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے مکے والے کیا کہیں گے کہ آ جاؤ حج کر لو؟ وہ نہیں کہیں گے۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب ہے لڑائی۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ یعنی اگر تم حج کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں لڑائی کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی سمجھ لیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان مکہ سے نکلے اور کہاں آ گئے؟ مدینے میں، اور پھر یہاں سے نکلتے تو حبشہ چلے جاتے۔ حبشہ پہلے بھی مسلمان گئے تھے، پھر کسی اور جگہ چلے جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے اندر دین کا غلبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس علاقے میں تھا؟ اسی علاقے میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو یہ ہوتا کہ بھی حج مدینے میں بھی ہو جائے گا یا پر حبشہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی ہو جائے گا، تو پھر تو وہ جدھر مرضی نکل جاتے۔ اس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ کر دیا مکے کی طرف۔ یہ اسی لیے جو ہے نا وہ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ حج آسان نہیں ہے، حج بڑا مشکل ہے، اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ کوئی اتنے آرام سے نہیں کرنے دیں گے ان کو، لیکن اشارہ کرنے کا مطلب یہ تھا، یا اس طرح رخ کرنے کا مطلب تھا کہ اس رستے کی رکاوٹوں کو ہٹاؤ۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ تو مشرکین مکہ سے مکہ کو خالی کراؤ، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہو بھی جائے گا، جب ہم جائیں گے نا آگے 1-2-4 درس آگے، تو اس میں یہ چیزیں آ بھی جائیں گی۔ تو فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جس نے بھی اس گھر کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر اگر اس نے ان کا طواف بھی کیا۔ ومن تطوع خیرن، تو جو بھی خوشی خوشی کوئی نیکی کرے، کوئی خیر کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے اور اللہ علم والا ہے کہ کون انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر کوئی نیک عمل کر رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آگے، وہ مضمون رپیٹ ہو کے آ رہا ہے، ان الذین یکتمون، یہ یکتمون کیا ہے؟
ان کا کیا قصور تھا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شہادت عندہ من اللہ. یہ 2 دفعہ میرے خیال پہ اس دے وچ پیچھے پھر لفظ آ چکا ہے. اب دیکھیں، یعنی یہ بات آ رہی ہے کہ اگر تم حج کا تذکرہ ہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو آسانی تو ہے. حج کا سوچو ہی نہ تو آسانی تو ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو یا مدینے کے اندر تبلیغ کرتے رہو، ٹھیک ہے. لیکن اس سے کون سا حکم جو ہے وہ اس کا کتمان ہو جائے گا؟ حج کا حکم بھی اس کا بھی تو ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھی تو اب اسی میں آ گیا نا، شہادے کا ہی حکم یہ بھی ہے نا. دیکھیں، ایک راستہ یہ ہے نا کہ اب بتایا گیا ہے کہ حج تمہیں کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس حج کو ممکن بنانے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی قرآن حکیم کے اندر کتنے احکامات ہیں جن کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے. سود کو نظر انداز نہیں کیا ہوا، سارے مسلمانوں نے کیا ہوا ہے. بے حیائی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. ظلم کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو ظلم تو چل رہا ہے، ہم خود بھی کئی دفعہ ظلم کرتے ہیں، تو نظر انداز کیا ہوا ہے نا. تو اسی طرح حج عمرے کو بھی نظر انداز کر دو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس میں سے جو ہم نے نازل کیا، یہ کھلی بینات، کھلی نشانیاں، کھلی ہدایت، والہدا، اور یہ ہدایت جو ہے من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دی لوگوں کے لیے اس کتاب میں. یعنی اس کتاب میں یہ ہدایت ہم نے صرف تمہارے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے ہے. اولئک یلعنہم اللہ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اولئک یلعنہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر سب لعنت کرنے والے. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اس کو نظر انداز کرو گے تو پھر یہ سمجھ لو پہلوں پر بھی لعنت جو ہے وہ کتمان کی وجہ سے ہوئی، تو تم پر بھی ہو جائے گی. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لیں. اب لعنت سے نکلنے کا رستہ اللہ بتا رہا ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. دوسرا کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لیں. توبہ تو ایک آدمی نے مطلب ارادہ کر لیا لیکن اصلاح نہیں کر رہا جو اس میں خرابی ہے. تو لہٰذا یہاں یہ واضح بات کی گئی ہے کہ نرا زبان سے توبہ نہیں ہے، ساتھ اصلاح بھی درکار ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں. وَبَيَّنُوا، اور بیان کرنا شروع کریں، واضح کریں لوگوں پر. پہلے چھپا رہے تھے تو اب کیا ہے؟ اب بیان کریں. جسے پہلے کتمان کر رہے تھے تو اب دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہم جو سنیں اس پر واضح کریں. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو یہی لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے، یعنی ان کو لعنت سے نکال لیتا ہے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور وہ لوگ جو کفر کریں، مطلب یہ ہے کہ کتمان کریں، وماتوا وهم کفار، توبہ کے بغیر ہی مر جائیں. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے اسی لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور اللہ بالکل نرمی نہیں کرے گا جب ان کو عذاب دے گا، نہ انہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مہلت عذاب کے اندر دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الرحمن الرحیم،
اور وہ انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس آخری بات کیا ہے کہ یہ رحمان اور رحیم کس جگہ پر آ رہا ہے؟ ذرا پیچھے ہیں، نہیں سورہ فاتحہ میں تو آ رہا ہے، لیکن یہاں ذرا آپ نوٹ کریں وہ پچھلا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہر طرح کی تم سے قربانی لیں گے، جان مال، ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور پھر حج اور عمرے کا بتا کر کہا کہ جو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے سب لعنت کرنے والے۔ اتنا بڑا مشکل کام بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ تم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، کتمان نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ کوئی سمجھ آئی میری بات؟ ہم رحمان اور رحیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر ان حج اور عمرے کو ممکن بنانے کی کوشش نہیں کرو گے تو اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو ہم رحمان اور رحیم کس کو کہتے ہیں؟ اینا اوکھا کر کے اتنی مشکل میں ڈالا ہے، پھر رحمان اور رحیم کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ سانو کوئی تنگی نہ آوے، سانو کوئی تکلیف نہ ہوئے، سانو کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ چلو ہوئے تو کوئی نماز کی جتنی مشقت ہوئے، ہیں سمجھ آئی ہے کوئی بات؟ یہ آپ کو یہاں سمجھ نہیں آنی، یہ ذہن میں بس رکھ لینا کہ یہ جو یہاں کہا گیا یہ بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ ورنہ وہ اگر پچھلا مضمون آپ پڑھتے ہیں تو پھر رحمان اور رحیم تو کوئی جو ہے نا وہ یہاں اس حساب سے دیکھیں تو پھر آدمی کہتا ہے کہ یار یہ تھا کی مطلب ہے ساڑھی تے سانو تو کسی پاسے نرمی نہیں دیتی۔ بہرحال یہ صرف ایک سوال ہے جو پھر کسی وقت انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔